محترم؟ یہی وجہ ہے کہ علم مولا کائنات کی شجاعت بھی قرآن میں ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیان کی جائیں مولا کائنات کی, اور آپ سنتے رہتے ہیں, علماء بیان کرتے رہتے ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں, مجالس بھری پڑی ہیں. شجاعت علی بھی قرآن میں ہے, صبر علی کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے, عظمت علی کا ہر رخ ہے قرآن میں. مولا نے وہ آیت بتائی جس میں علم علی کا ذکر ہے. توجہ ہے جان محترم؟ علم سوچئے, علم کتنی بلند چیز. یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہم میں اور دنیا میں فرق ہی علم سے ڈالا. گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 3 حصے کیے, 3 حصے بنائے ہیں اللہ نے علم. ایک وہ عمومی ہے جو ہر کسی کو عطا کرتی, یعنی اس میں ایک ایسا عمومی علم جس کے لیے کسب علم بھی ضروری نہیں. کسان جانتا ہے میں بیج ڈالوں گا, کھاد ڈالوں گا, پانی ڈالوں گا, سورج کی روشنی پڑے گی. وہ کسی یونیورسٹی میں جا کے نہیں سیکھتا, اسے پتہ پودا اگی ہی آئے گا. عمومی علم اللہ نے ہر کسی کو عطا کیا. آپ نے فرمایا علم کا وہ دوسرا حصہ وہ مخصوص ہے جو اللہ نے صرف بالیدہ فکر افراد کے لیے رکھا, جو صرف اور صرف علماء کے ساتھ مخصوص کیا. وہ علم کا حصہ جو اساتذہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا, یعنی با فکر لوگوں کے لیے. آپ نے فرمایا تیسرا حصہ علم کا اللہ نے وہ بنایا ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا, وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا. یا مولا پہلا سب کو دے دیا, دوسرا مخصوص افراد کو, تیسرا آپ سے کیوں مخصوص کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم میں اور دنیا میں فرق ہو جائے. کوئی اگر زبردستی ہمارے مقام پہ آ جائے نا تو اللہ نے اس کی مجبوری بنا دی ہے, جب بھی اسے علم کا مسئلہ درپیش آئے نا وہ آ جائے ہمارے در پہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری مشکل کشائی کر, تو نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. توجہ ہے جان محترم؟ مجبوری بنا دی دنیا کی علم کے ذریعے. اللہ نے آل محمد کو علم کے ذریعے دنیا سے جدا کیا. یہی وجہ ہے, آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ ایک چیپٹر آپ دیکھیے. جب بھی بات علم کی آئے گی ممکن ہی نہیں ہے علی کے در پہ آئے بغیر گزارا ہو جائے. توجہ ہے جان محترم؟ یہ اللہ نے رسول کا گواہ بنایا ہے اور علم کے ذریعے اس کا تعارف کروایا ہے, علم کے ذریعے بتایا. یہی وجہ ہے اہل سنت عظیم عالم گزرے علامہ ابن عبد الرب, وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دعوی سلونی قبل ان تفقدون, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا, اس سے پہلے میں تم میں نہ رہوں. آپ نے فرمایا یہ وہ دعوی علم ہے جو سوائے علی کے کسی کو زیب ہی نہیں دیا. عالم اہل سنت علامہ ابن عبد الرب فرماتے ہیں یہ دعوی سلونی, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا, یہ سوائے علی کے کسی کو زیب ہی نہیں دیا. آپ نے فرمایا جس نے علی سے ہٹ کر یہ دعویٰ کیا نا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا. توجہ ہے جانے محترم؟ اب بہت سے ہیں, وقت مختصر ہے, آپ کو کس کس کا بتا. مقاتل بن سلیمان عالم اسلام کا بہت بڑا عالم گزرا, اس حد تک علم میں آگے بڑھا, دعویٰ کر دیا. علی نے دعویٰ کیا تھا لو میں بھی کرتا ہوں, سلونی قبل ان تفقدون, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا, اس سے پہلے میں نہ رہو. جس محفل میں کیا, ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگا اچھا سرکار یہ تو بتائیں جب آدم نے پہلا حج کیا تو حجامت کس نے کی تھی؟ توجہ ہے جانے محترم؟ جب آدم نے پہلا حج کیا تو حجامت کس سے کروائی تھی؟ اب پریشان ہو کے سوچا. ایک دوسرا کھڑا ہو, اس نے کہا سرکار یہ تو بتائیں چونٹی کھانا کھاتی ہے تو اس کے جسم میں خوراک کی نالیاں کس طرف ہوتی؟ تیسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا سرکار نہ میں آدم کی جانتا ہوں نہ میں اتنی حقیر سے جاندار کی, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے آپ کہ اصحاب کاف کے کتے کا رنگ کیا تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ مقاتل بن سلیمان تھوڑی دیر سوچتا رہا اور خدا کی قسم اس نے اس کے بہت بڑا لطیف جملہ کہا. مقاتل بن سلیمان کہنے لگا بات پتہ کیا ہے, یہ سوال یوں ہی تمہارے ذہن میں نہیں آئے, اصل میں یہ سوال اللہ نے تمہارے ذہن میں ڈال دیے. توجہ ہے جانے محترم؟ کیونکہ میں نے علی کے دعوے پہ دعویٰ کیا تھا, خدا نے میری ناک رگڑنے کے لیے تمہارے ذہن میں یہ سوال ڈال دیا. کیونکہ میرا دماغ بہک گیا تھا, میں نے یہ دعوی علمیت کیا تھا علی کے دعوے کی ضد میں, اللہ نے میری ناک رگڑنے کے لیے تمہارے ذہنوں میں یہ سوال ڈال دیے ہیں. خدا کی قسم اللہ جانے عبد خدا علی کا مرتبہ خدا کی نظر میں کیا ہے, خدا اور علی کا ربط اور پیار کیا ہے, اس خالق میں اور اس مخلوق میں, اس اللہ اور اس عبد اللہ میں کیا ہے محبت اور تعلق. کہ دیکھیے جس نے دعوی علی پہ دعویٰ کیا اللہ نے اس کی تو ناک رگڑ دی, اللہ جانے جو مرتبہ علی پہ آنے کی کوشش کرے گا خدا اس کا حشر کیا کرے گا.
صلی علی محمد. جو ہے دیکھیے علم بنیادی طور پہ عظمت انسان علم. اللہ نے ملائکہ کے اوپر انسان کو فضیلت دی کس وجہ سے؟ رات کی مجلس میں فیلاڈیلفیا میں بھی عرض کیا کس وجہ سے ملائکہ کے اوپر عزت دی علم کی بنیاد کے اوپر. حیوانوں سے انسان کو بلند کیا علم کے. علم ایک ایسی چیز ہے جو افتخار انسان کو عطا کرتا ہے. علم ہے کہ معصوم نے فرمایا علم ایک نور ہے. نور یعنی روشنی. علم ایک نور ہے. معصوم نے فرمایا نا علم وہ نہیں ہے جو تم کتابوں میں پاتے ہو, یہ وہ نور ہے جو خدا انسان کے دل میں ڈال دیتا. توجہ ہے جان محترم, ملتا کتابوں سے ہے پر معنی کی تجلیاں خدا عطا کرتا. توجہ ہے جان محترم. علم ایک نور ہے. علم کرتا کیا؟ علم نور کرتا کیا؟ علم کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے کوئی نئی چیزیں لے کر آئے نہیں. عزیز یاد رکھیے علم وہ حقیقت ہے جو انسان کو اشیاء دیکھنے کے قابل بناتا. توجہ ہے جانے محترم. اس کی ایک مثال, پہلے 4 مصرے اس کے اوپر بڑے بہترین جوش ملی آبادی نے کہی, وہ اس سارے مفہوم کو ادا کرتے ہیں کہ علم کرتا کیا. ایک مثال دے کے وہ عرض کروں گا تاکہ بات بڑی واضح ہو جاتی. شاعروں کا یہی کمال ہوتا, جو خطیبوں کو گھنٹہ لگتا ہے چیز بیان کر رہے ہیں وہ 1-2 اشعار کے اندر بیان کر دیتے. توجہ ہے جانے محترم. علم کیا ہے؟ دیکھیے علم ہے نور. نور روشنی. آپ کسی رات کے وقت اندھیرے پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں, کچھ نظر نہیں آ رہا, ایک دم اگر روشنی چمکے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ نظر آنے لگے گا. ایسے ہی ہے جی. پہلے آپ کو جنگل نظر نہیں آ رہا تھا, پھر آنے لگے. آپ کو ندی نظر نہیں آ رہی تھی, آنے لگے گی. آپ کو بستیاں نظر نہیں آ رہی تھی, آنے لگے گی. کیا یہ سب کچھ روشنی اپنے ساتھ لے کے آئی ہے؟ توجہ ہے جناب. کیا یہ سب کچھ روشنی نے اپنے ساتھ لا کے وہاں پہ رکھ دیا؟ دیکھیں بڑی آسان مثال کو مزید آسان کرتا ہوں تاکہ جو گھبرا گئے وہ نہ گھبرائیں. آپ کمرے میں آئے, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, آپ نے لائٹ آن کی, آپ کو سب کچھ نظر آ رہا. کیا یہ لائٹ اپنے ساتھ بیڈ وہاں پہ لے آئے؟ کیا کرسیاں لائٹ اپنے ساتھ لے کر آئے؟ کچھ نہیں, سب کچھ پہلے سے تھا. تو روشنی نے کیا کیا؟ روشنی نے آپ کو دیکھنے کے قابل بنا دیا. توجہ ہے جناب. علم کوئی نئی چیز نہیں لے کر آتا, علم انسان کو دیکھنے کے قابل بنا تھا. جوش ملی آبادی کہتا ہے سن ہو گئے کان تو سماعت پائی. جب سن ہو گئے کان تو سماعت پائی, آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی. توجہ ہے جناب. سن ہو گئے کان تو سماعت پائی, آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی. جب علم کے کھنگال ڈالے سبھی کلزم, تب دولت عرفان جہالت پائی. یعنی علم کرتا کیا ہے؟ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, ہمیں یہ بتاتا ہے جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے نا, پتہ چلتا ہے ہم اس سے بھی جاہل تھے, اس سے بھی جاہل تھے, اس سے بھی جاہل تھے. یعنی علم وہ ہے جو انسان کو اس کی جہالت سے روشناس کرتا. توجہ ہے جناب محترم. معصوم سے مولا امیر سے نہیں پوچھا گیا یا علی عرفان علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہنا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. یہ کہنا معرفت علم ہے. توجہ ہے جناب, گھبرا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو یہ اقرار کرے نا میں نہیں جانتا, وہ جانتا. کیوں؟ اسے اپنی جہالت سے تو آگے ہی ہے. مولا نے فرمایا علم اتنی اچھی چیز ہے جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے میرے پاس ہے. اور آپ نے فرمایا جہالت اتنی بری چیز ہے جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی انکار کرتا ہے میرے پاس نہیں ہے. توجہ ہے جناب. تو عرفان علم کیا ہے؟ عرفان علم اپنی جہالت سے آگے ہی ہے. تو علم کرتا کیا ہے؟ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے انسان پہ حقائق واضح ہوتے ہیں. میں یہ بھی نہیں جانتا تھا, میں ایسے بھی نہیں جانتا تھا, اتنا اتنا یقین اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اتنا اتنا کیوں کہا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. دنیا کے ہر مذہب نے کہا علم حاصل نہ کرو, خالی عشق کرو. توجہ ہے جناب. اسلام نے پہلے دن سے کہا نہیں علم حاصل کرو. اسلام میں اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے سارے مذہب عشق پہ چل رہے ہیں. توجہ ہے جناب محترم. عیسائیت کس چیز پہ ہے؟ کیا منطق ہے, دلیل ہے, علم ہے؟ نہیں, خالی عشق ہے. ہندو مت کس چیز کے اوپر قائم ہے؟ علم نہیں ہے, منطق نہیں ہے, سینس نہیں ہے, عشق کے اوپر قائم. اسلام واحد مذہب ہے جو کہتا ہے علم کے تحت اپنے عشق کو رکھو. علم سے ہٹ کے کوئی عشق نہیں ہے. یہ خالی عشق عشق کرنا ہو دنیا کے کسی مذہب میں چلے جائیں, اگر اسلام میں رہنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے. توجہ ہے جانے محترم. کیوں؟ کیونکہ یہ دلیل کا مذہب ہے, یہ علم کا مذہب ہے, یہ منطق کا مذہب ہے. جیسے جیسے علم حاصل ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے حقائق واضح ہوتے رہتے ہیں, اتنا یقین بڑھتا چلا جاتا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ باب مدینہ العلم کا خدا سے تعلق کیا ہے.
توجہ ہے جن محترم، اس کے علم کی عظمت کیا ہے؟ یہاں علم حاصل ہوتا رہے، اتنے دنیا اپنے آگے سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں معرفت کے، اتنا یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی مومن اسے کہتے ہیں کہ علم کے بڑھنے سے جس کا یقین بڑھے اسے مومن کہتے ہیں، اور جس کے آگے سے حجابات آسمانی ہٹ جانے سے بھی علم میں رتی بھر بھی اضافہ نہ ہو اسے کل ایمان کہتے ہیں. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد توجہ ہے سن محترم، زیادہ مشکل بات تو نہیں عرض کریں، ایک لطیف اور آسان سا واقعہ بھی عرض کرتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، اس کو بھی تبرک سمجھ کے رکھ لیجئے. عزیزان محترم، علم میں نے کہا علم ہے جو فرق ڈالتا، علم ہے جو آل محمد کو دیگر سے جدا کرتا. دنیا نے کوشش کی، اب علم علی کو ایک جگہ آزمایا گیا بڑے لطیف انداز. دنیا نے دیکھا کہ جب بھی مولا علی سے کوئی سوال ہونا بڑا بہترین جواب دیتے ہیں، بڑا لطیف جواب دیتے ہیں، بڑا طویل جواب دیتے ہیں اور بڑا مقصد سمجھاتے ہیں. اب کوشش یہ کرنی تھی اسی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا، سوچا کیوں نہ اسی چیز کو غلط طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے. دیکھا کہ علی وہ ہے جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اور قضا تو ایک طرف، علی کا اول وقت بھی کہیں نہیں جاتا. توجہ ہے جان محترم، علی وہ ہے جس کا اول وقت بھی ادھر ادھر نہیں جاتا. کچھ ایسا کیا جائے قضا ہو یا نہ ہو اول وقت تو گزارا جائے علی کا. توجہ ہے جان محترم، اول وقت بھی نہیں جاتا، جانے لگے علی سورج پلٹا لیتا. توجہ ہے جان محترم، کہا کہ کچھ ایسا کیا جائے علی کا اول وقت چلا جائے، کچھ ایسا کچھ ہو جائے. چلو نجس ذہن آپس میں بیٹھ گئے، یوں سمجھ لیجئے نجس ذہنوں کو آپس میں ازدواج کروا کے ایک نجس سوال کو پیدا کیا گیا. توجہ ہے جان محترم، وہ علم جس کا مقصد خبیث ہو وہ بھی خبیث ہے. توجہ ہے جان محترم. تو کیا ہے، کیونکہ ہاں ہر علم اچھا بھی نہیں ہے اور ہر کسی کے پاس علم اچھا بھی نہیں. مولانا نے فرمایا علم شریف کی شرافت میں اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کر دیتا. علم ظرف بتاتا ہے، ظرف پاکیزہ ہے، اس میں آپ پاک چیز ڈالیں پاک ہی رہے گی. آپ نجس ظرف کے اندر پاک چیز ڈال دیں وہ نجس ہو جائے گی. توجہ ہے ظاہر محترم، دنیا اور ہمارا جھگڑا اس بات کا. دنیا کہتی ظرف ویسے ہی رہنے دو، بس پاک چیز ڈال دو. توجہ ہے ظاہر محترم، اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں، طہارت وہاں آتی ہے جہاں نجاست نہ ہو، پہلے نجاست کو نکالو طہارت بعد میں آئے گی. توجہ ہے ظاہر. لہٰذا کیا ہے کہ کچھ کیا جائے، علی کا اول وقت گزر جائے. سوال پیدا کیا گیا اور سوال آپ کا سنا ہے. سوال یہ بنایا گیا کہ یا علی وہ کون سے حیوان ہیں جو کہ بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں. اب دیکھیے یہ سوال کیا کب گیا، مولا علی کو جیسی انہوں نے بڑی ٹائمنگ بنائی کہ کوئی ایسی ٹائمنگ ہو علی کا اول وقت گزارنا. جیسی مولا کائنات مصلی پہ آئے نا مسجد کے اندر اور نماز پڑھنے لگے، جیسی مولا نیت کرنے لگے نا فوراً اگلا آگے ہوا اور کہا یا علی ایک سوال کرنا تھا. مولا نے ہاتھوں کو وہی ہو فرمایا ہاں حکم. کہنے لگا سرکار یہ کون سے حیوان ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب سوچا مولا پوری نیشنل جغرافکس تو بتائیں گے، طویل لسٹ ہوگی انڈے دینے والوں کی، طویل لسٹ ہوگی بچے دینے والوں کی، لہٰذا وقت تو گزر ہی جائے گا. اب مولائے کائنات نے وہی کا وہی ہاتھوں کو رکھا اور مولا نے فرمایا ایسا کرو جا کر دیکھ لو، جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے. یہ کہتے ساتھ مولا نے کہا اللہ اکبر. اب جو مقصد تھا وہ تو ضائع ہو گیا. اب مولا نماز سے فارغ ہو، مولا نے کہا 1 سال تحقیق کرو اور پھر مجھے یہ بتانا ضرور کہ علی نے صحیح جواب دیا تھا یا غلط جواب. یہ سائنس نے اس چیز کو کب آ کے سمجھا ہے، یہ بات کی بات مولائے کائنات تب یہ فرما رہے ہیں. 1 سال بیچارہ جنگلوں پہاڑوں میں خوار ہوتا رہا. 1 سال بعد آ کے کہنے لگا، اب دیکھا جیسی مسجد میں آئے نا مولا علی مصلی پہ بیٹھے آگے کہنے لگا یا علی آپ نے حق فرمایا تھا، بات بالکل ٹھیک ہے، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جانے لگا. مولا نے کہا کہاں جا رہا ہے، میرا تو ابھی جواب ہی ختم نہیں ہوا. توجہ ہے ذرا محترم، مولا نے فرمایا میرا تو ابھی جواب ختم ہی نہیں ہوا، تو کہاں پہ جا رہا ہے. مولا پھر کس طرح، آپ نے فرمایا سن، جو ثابت دانہ نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو چبا چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. جا 1 سال کی تحقیق کر کے علی کو بتا علی نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا. وہ بیچارہ علی کا ایک اول وقت گزارنے کے چکر میں تھا، 2 سال قید و مشقت لگا، جنگلوں پہاڑوں کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا.
کوئی بکری انڈا دیتے ہوئے پکڑی جائے, مرغی بچہ دیتے ہوئے پکڑی جائے, علی غلط ثابت ہو جائے. 1 سال تحقیق کرتا رہا غریب, واپس آ کے دیکھا علی مسجد میں بیٹھے. اب آیا دیکھا مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہیں, فوراً ہی مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا لگا, یا علی آپ نے حق فرمایا تھا, بے شک سرکار ایسی ہے جو چبا چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جو ثابت دانہ نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب جب یہ کہہ کے جانے لگا نا, مولا نے کہا جا کہاں رہا, میرا تو بھی جواب ہی ختم نہیں ہوا. توجہ ہے جانے محترم, آپ بھی اس کی طرح گھبرات نہیں گئے. مولا اب کیا رہ گیا, آپ نے فرمایا سن, جو دودھ پلاتے ہیں اپنے وہ بچے دیتے ہیں, اور جو دانا بھراتے ہیں منہ سے وہ انڈے دیتے ہیں. جا 1 سال کی تحقیق کر کے بتا علی نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا. 3 سال بیچارہ خوار ہو کے آخر آ کے علی کے قدموں پہ گرا علی مسجد میں, اور کہنے لگا یا علی آپ نے حق فرمایا تھا. ابھی مولا بولنے ہی لگے نا, اس نے سوچا 1 سال کی اور قید لگنے لگی, فوراً کہنے لگا یا علی مجھے یقین ہو گیا ہے میری زندگی ختم ہو جائے گی آپ اس 1 سوال کا جواب دیتے چلے جائیں. توجہ ہے جناب. اب یہ تو سوچنے کی بات ہے نا, 1 سال کی نہیں تو 1 دن کی تحقیق تو اس پہ ہر کسی کو کرنی چاہیے کہ سائنس نے یہ چیزیں کب آ کے دریافت کی. اور علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. سنانے کا مقصد یہ تھا علی ابن ابی طالب کا علم آج بھی سائنس سے آگے. توجہ ہے جان محترم, یعنی یہ نہیں ہے یہ ہستیاں ٹائم اور سپیس کے اندر باؤنڈ نہیں ہوتی کہ جب تک تھے اسی دور کی جانتے ہیں. یہی وجہ ہے مولا کائنات نے, آج بھی دنیا روتی ہے, سائنسدان روتے ہیں. اگر اس دور میں ہم ہوتے تو پھر ہم علی سے آسمان و زمین کی چیزیں پوچھتے. بدقسمت تھے وہ لوگ جو علی سے یہ پوچھتے رہے میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, میرے بائیں ہاتھ میں کیا. بدقسمتی عزیزان محترم, یہ بدقسمتی عالم اسلام کی رہی. اللہ نے جو شخصیات عالم اسلام کو عطا کی اتنی بلند اور عظیم, مگر ان سے استفادہ نہیں کیا, اور استفادہ تو ایک طرف الٹا مظالم کو. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی اگر آپ کے تمام دشمنوں کو گزشتہ آئندہ ایک قطار میں کھڑا کر کے آپ کے ہاتھ میں تلوار دی جائے کس کی گردن سب سے پہلے جدا کریں. مولا نے فرمایا میرے سارے دشمنوں کو قطار میں کھڑا کر کے تلوار میرے ہاتھ میں دی جائے, میں سب سے پہلے جہالت کی گردن جدا کروں. آپ نے فرمایا جہالت نہ ہوتی لوگ ہم آل محمد کا حق نہ مانتے. دنیا پہچان ہی نہ سکی ہے کہ یہ ہستیاں ہیں. خدا کی قسم خدا تعالی نے اسلام پہ بڑے احسانات کیے, مسلمان نہ سمجھ سکے کہ اصلاً ان ہستیوں کا مقام کیا ہے, عزت اور عظمت کیا ہے. عامیانہ لوگ بلند ہوتے چلے گئے اور خدا کی طرف سے پرعظمت ہستیاں پیچھے جاتی رہیں. اور دیکھیے استفادہ نہ کرتے تب بھی ٹھیک تھا, نہ بھی استفادہ کرتے الٹا مظالم کیے گئے. آپ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے علامہ اقبال کا بیٹا جاوید اقبال ابھی زندہ ہے پاکستان میں, آج بھی اس کا پاکستان میں احترام. پاکستان کا معاشرہ وہ ہے جہاں آئلی زندگی برباد ہو چکی, جہاں قوانین اور اصول نہیں ہیں, جہاں اخلاقیات پامال ہو چکی. اس کے باوجود آج بھی اقبال کے بیٹے کا احترام ہے. وجہ صرف ایک وجہ, 65 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان کو, ایک بات ہے صرف وجہ, وہ مفکر پاکستان کا بیٹا. یعنی مفکر پاکستان کا بیٹا, پاکستان جیسے ماحول میں آج بھی اس کی عزت ہے. عزیز ہر مسلمان سوچے تو صحیح, آخر کیا تباہی آئی ہوگی صرف نبی کے گزرنے کے 50 سال بعد نبی کے بیٹے کو باغی کہہ کر قتل کر دیا. آخر کیا پاکستان سے بھی زیادہ خراب حالات تھے, تو پھر کس نشاط ثانیہ کو روتے ہیں. ہم کون سے دور کے لیے کہتے ہیں وہ دور آ جائے, کون سا دور آ جائے جس میں نبی کی اولاد پامال کر دی گئی, جہاں نبی کی بیٹیوں کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. کون سے دور میں خدا کی قسم. عجیب ہے. یہی وجہ ہے مولا حسین دنیا میں آتے ہیں. عزیزان محترم, ایک مرتبہ سیدہ دیکھتی ہیں, اہل سنت روایت ہے کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جناب سیدہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں بابا میرا بیٹا پسند نہیں آیا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں نہیں زہرا ایسی بات ہی نہیں ہے, کائنات سے پیارا ہے تیرا بیٹا. کیوں آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے جب میرا یہی بیٹا حسین ہوگا, اسی امت کے اندر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. جناب سیدہ تڑپ کے کہنے لگی بابا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں اس وقت میں. بابا میں ہوں گی؟ نہیں. کیا اس کے بابا علی؟ نہیں. کیا اس کا بھیا حسن؟ نہیں. دیکھیے دنیا کی کوئی ماں ہوتی نا تو تڑپ کے پوچھتی اس کو بچائے گا کون. جناب زہرا تڑپ کے کہنے لگی بابا میرے حسین کو روئے گا کون. اللہ جانے کتنا رونے سے پیار ہوگا سیدہ کو. کہا میرے حسین کو روئے گا کون. عزیزان محترم, رونے کے لیے ترسی ہے آل محمد. کیوں؟ نہ کسی جناب زہرا کا گریہ کسی کو پسند آئے,
نہ ہی ثانی زہرا کا گریا، نہ ہی اس کی ثانی سکینہ کا گریا. کسی کو ان کا رونا گوارا نہیں ہوا. اگر زہرا روئی تو علی کو بستی سے باہر جا کر مکان بنانا پڑا، اگر سکینہ روئی تو تماچے کھانے پڑے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم. ایک آپ نے یہ بات سنی کہ جناب زہرا نے یہ نہیں پوچھا، فطری رد عمل ہوتا میرے حسین کو بچائے گا کون. بی بی نے پوچھا یہ بتائیے اسے روئے گا کون. عزیز دیکھیے آل محمد کی بیٹیوں کے الگ اندیشے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جناب سکینہ باپ کی لاش کے اوپر تماچے کھا کے بی بی واپس خیام میں پلٹی ہے نا، اور تھوڑی دیر بعد حسین کا گھوڑا ذوالجناح اپنے سر پہ حسین کا خون لگائے ہوئے جب آیا ہے نا خیام میں، تو کسی اور خیمے کی طرف نہیں گیا، نہ حسین کے خیمے میں آیا، نہ جناب ثانی زہرا زینب کے خیمے میں آیا، اس خیمے میں آیا جہاں حسین کی ننھی سکینہ موجود. جب وہاں پر آیا نا اور سکینہ بھاگ کر باہر آئی تو ایک مرتبہ جب حسین کا خون، بابا کا خون ذوالجناح کی پیشانی پر دیکھا نا تو ننے ننے ہاتھ باغوں پہ چلے گئے. اور سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کیا میرا بابا بچ گیا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی کیا ظالموں نے مارنے سے پہلے میرے بابا کو پانی بھی پلا میرا بابا پیاسا تو نہیں مارا گیا. آیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ننھا اصغر پیاسا گیا تھا. یہ جانتی تھی میرا بابا کتنا پیاسا ہے. عزیزان محترم بس مختصر کروں گا. عزیزان محترم کوفہ سے لے کر شام تک جناب سکینہ نے اتنے مظالم برداشت کیے ہیں. نہ ظالموں نے سونے دیا، ایسے کمزور اونٹ پر بٹھایا جو جگہ جگہ گرتا تھا. بی بی منہ کے بل زمین پر آتی تھی. کوفہ سے لے کر شام کے زندان تک ہر موڑ کے اوپر مدینے کی طرف رخ کر کے سکینہ یہی کہتی رہی سغرا اچھا ہوا تم نہ آئی، تم آتی تمہیں بھی تماچے کھانے پڑتے، یہ ظالم تمہارے بھی در نوچ لیتے. بس عزیزان محترم وہ حسین کے سینے کا تعویذ جو کبھی بھی سر شام نہیں سوتی تھی، جب ایک وقت سر شام سو گئی نا تمام بیویاں گھبرا گئیں. سکینہ اس وقت تو سوتی نہیں ہے. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کر بیدار ہوئی. بابا کہاں چلے گئے؟ بابا ابھی تو یہی تھے. جب سکینہ کا گریہ بلند ہوا بیویوں نے کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا ابھی میرے بابا میرے پاس آئے تھے. کہا بیٹا سکینہ تیری اذیتیں تمام ہو رہی ہیں، تم میرے پاس آ رہی ہے، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ عزیزو سکینہ کا گریہ بلند ہوا. ظالموں نے صدائیں سنی. کہا ہوا کیا ہے؟ پتا چلا وہ جو چھوٹی قیدن ہے نا اس نے ابھی خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. ظالموں کو گریہ برداشت نہ ہوا. کہا اس کے بابا کے سر کو بھیج دو. عزیزان محترم کوئی بھی معصوم بچہ اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن نہیں دیکھ سکتا ہے. ایک مرتبہ جب تشت میں سر حسین آیا ننھی سکینہ کی نگاہیں پڑی. ایک مرتبہ بھاگ کے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا، تڑپتے ہوئے کہا بابا کہاں چلے گئے؟ ایک مرتبہ حسین کے